ہے کہ ایک صحابی جنگل میں گئے، جنگل میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے، پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سامنے ایک بل ہے، اس میں سے ایک چوہا آیا اور 1 دینار بل میں سے نکال کر کے ان کے سامنے رکھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر دوسرا دینار لا کر کے اس کو دے کے چلا گیا، اس کے سامنے رکھ کر۔ جتنی دیر وہ صحابی بیٹھے رہے اتنی دیر میں تقریباً 17 دینار لا کر کے چوہے نے رکھ دیا، چلا گیا۔ وہ سب جمع کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ کوئی ان کے ساتھ میں، ان کی زندگی میں کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اس کو پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آج میرے ساتھ ایسا ہوا، اللہ کے رسول آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو یہ بھی تو بڑا اہم مسئلہ ہے، میں تو گئے تھا پاخانہ کرنے کے لیے اور چوہا بل میں سے لا کے دینار دے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارا رزق ہے جو تم کو دیا گیا۔ دینار کہاں سے آیا؟ بل میں سے آیا، لا کر کون دیا؟ چوہے نے لا کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے اعمال و افعال و اقوال یہ تھے کہ بلوں میں سے پیسہ آ رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پورے مہینے کی کمائی بل میں جاتی ہے، لائٹ بل میں، ٹیلی فون بل میں، گیس بل میں، یہ بل میں، وہ بل میں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے روزی روٹی کو، رزق کی برکت کو تنگ کر دیتے، اور گناہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ ہر چیز، ہر عمل کرنے سے پہلے اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے، اور صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ ایک آدمی ہے صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، یعنی فرض نماز ادا کر لیا، فرائض کا اہتمام کر لیا، واجب اور سنت مؤکدہ کے اوپر عمل کر لیا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، مستحب کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ دیگر گناہوں سے بہت بچتا ہے، گناہوں سے بہت بچتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو فرائض کا اہتمام بھی کرتا ہے، نوافل کا، سنت کا، مستحبات کا، سنت مؤکدہ کا، غیر مؤکدہ کا، نوافل کا سب اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، اس سے گناہ بھی بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو اب کون سا آدمی، کون سا شخص پسندیدہ ہے، پہلے والا یا بعد والا؟ کون سا پسندیدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس یہ صحابی رسول ہیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سے 12 سال کی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعا دی، اللہم وفقہ العلم، اے اللہ ان کو علم کا، قرآن و حدیث کی فقاہت اور فقہ عطا فرما۔ فقہ یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں ان کے دل کو ایسا فقیہ بنا دے کہ وہ مسائل کو زیادہ یاد کریں۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے تھے۔ ایک قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس،
یعنی یہی عبداللہ ابن عباس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی ہے جو صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور سنت اور واجب کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن وہ گناہوں سے بچتا بہت ہے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتا بہت ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو فرائض کا، نوافل کا، سنت کا سب اہتمام کرتا ہے لیکن چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا نہیں ہے، تو دونوں میں بڑا اور افضل کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو صرف فرائض، واجب اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچاتا ہے۔ یعنی گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچانا، یہ نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟